الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف ہے، آیت نمبر 65 ہے، فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ترجمہ ہے کہ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر علم کی ایک قسم علم لدنی کو بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے علم کسبی اور ایک ہوتا ہے علم لدنی۔ علم کسبی کسے کہتے ہیں؟ علم کسبی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو طاقت رکھی ہے، بندہ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے، اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو علم حاصل کرتا ہے اسے علم کسبی کہتے ہیں۔ اور علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علم کہ جو کسی کو اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر استاد کے عطا کرتے اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور اس علم لدنی کے ذریعے قرآن و حدیث کی وہ سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے جس تک عام لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے علم لدنی کی وضاحت کی، اسی طرح مرآت المناجی کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ علم لدنی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم لدنی حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے، ایک ہوتا ہے الہام کے ذریعے، کبھی ہوتا ہے فراست کے ذریعے۔ وہ علم کے جو وحی کے ذریعے ہو وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، وہ علم کے جو الہام کے ساتھ حاصل ہو وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ علم کہ جو فراست کے ذریعے ہوتا ہے وہ عام مومن بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو الہام اور فراست والا علم جب تک خلاف شرع نہ ہو وہ علم لدنی ہے، اور اگر وہ خلاف شرع ہو تو وہ علم لدنی نہیں، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور علم لدنی کہ جو بغیر ظاہری استاد کے اللہ کی عطا سے حاصل ہو، وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ کبھی تو صوفیہ کرام اپنی نظروں سے علم لدنی عطا کرتے ہیں، کبھی تو صوفیہ کرام کوئی سوال پوچھ کر علم لدنی عطا کر دیتے ہیں، کبھی تو ان کی نگاہ عنایت سے اگلے بندے کو علم لدنی مل جاتا ہے۔ آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر، کیا جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ شاندار آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر وہی سوال دوبارہ دہرایا تو ابی بن کعب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آیت مبارکہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک نے اس کے بعد میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں نبی پاک نے جس علم کی طرف اشارہ فرمایا وہ علم لدنی ہے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے جب حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا، جب سرکار نے دوسری دفعہ پوچھا تو ان کے جواب دینے سے پہلے نبی پاک نے اپنی نگاہ عنایت سے ابی بن کعب کے سینے میں جواب کا فیضان القاء کر دیا تو آپ نے فوراً وہ جواب عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ یہ علم لدنی کبھی اللہ والوں کی نگاہوں سے بھی عطا ہوتا ہے، کبھی اللہ والے سوال پوچھ کر بھی عطا کر دیتے ہیں،
اور کبھی ان کے دلوں میں اس جواب کو القاء کر دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں وہ فیضان القاء ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات میں اگر ہم غور کریں تو آپ کے شاگرد رشید مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا علم یہ کسبی اور تحصیلی نہیں تھا۔ توجہ دیجئے، اس موسم کے اندر کتنا پیارا موسم ہے اور باتیں بھی اعلیٰ حضرت کی ہیں، اور باتیں بھی اعلیٰ حضرت کی، ساتھ میں شانیں بھی اعلیٰ حضرت ہے۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو علم ہے یہ کسبی اور تحصیلی نہیں، بلکہ یہ بات ماننے بغیر چارہ ہی نہیں بچتا کہ اعلیٰ حضرت کا علم جو بھی ہے سارے کا سارا وہابی اور لدنی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف میرا خیال نہیں ہے کہ سرکار کا علم، سرکار اعلیٰ حضرت کا علم یہ وہابی اور لدنی ہے، یہ بات صرف میں نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ حضرت کا گمان بھی میرے اس یقین کے برابر ہے۔ فرمایا اس پر دلیل دوں، اس پر دلیل تو دوں، سنو تو صحیح۔ میرے امام نے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سوال جواب کے اوپر پورا 33 جلدوں کے اندر ذخیرہ لکھ دیا، اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام یہ نہیں لیا کہ یہ میرے فتاوی ہیں، یہ احمد رضا کے جوابات ہیں، بلکہ کیا جواب، کیا نام لکھا؟ فرمایا العطایا النبویہ فی الفتایا رضویہ۔ یہ جو جواب ہیں یہ احمد رضا کے جواب نہیں، یہ سونے نبی کی عطائیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح کے جوابات لکھ دیے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو علم ہے یہ تحصیلی نہیں بلکہ سرکار کی عطا سے عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس واقعے میں بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے، جن سے ایک میتھ کا سوال حل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اخبار دبدبائے سکندری رامپور میں یہ وہ سوال شائع کیا اور کہا کہ کوئی بھی اہل فن اہل علم مجھے اس سوال کا جواب لکھ کر دے دے۔ تو سید اعلیٰ حضرت کے پاس جب وہ سوال پہنچا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس سوال کا جواب بڑا تشفی بخش جواب دیا۔ جب وہ جواب اس ڈاکٹر ضیاء الدین کے پاس پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ یار ایک عالم ہے، ایک مولوی بندہ ہے، ایک دیندار بندہ ہے، لیکن اس کے پاس کیسا جواب ہے کہ یہ جواب تو مجھے بھی نہ مل سکا کہ میں نے دیگر ممالک کے اندر جا کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، لیکن یہ جواب مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن امام احمد رضا کو جواب سمجھ آ گیا۔ اور سید اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، آپ نے وہ جواب بھی لکھا اور ساتھ میں اسی فن کا ایک سوال لکھ کر آپ نے حل کرنے کے لیے واپس ڈاکٹر ضیاء الدین کو بھیج دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کے پاس جب وہ سوال پہنچا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دوبارہ اس کالم کے اندر، اس فورم پیج کے اندر اخبار میں لکھ کر شائع کر دیا۔ جب وہ جواب میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس واپس آتا ہے تو اتفاق سے وہ جواب اس ڈاکٹر کا بھی غلط ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس جواب کی تقلید کرتے ہیں اور اس کی تصحیح کر کے واپس اس ڈاکٹر کو بھیجتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اس مولوی کے پاس، اس دیندار بندے کے پاس اس کا جواب تھا، بلکہ اس فن کے اندر کیسی مہارت ہے کہ میرے جواب کو بھی غلط کر دیا۔ تو پھر وہ ڈاکٹر بڑا مشتاق ہوا، سید اعلیٰ حضرت کے پاس آپ کو خط لکھا کہ آپ سے ملاقات کے لیے وقت چاہتا ہوں۔ جب وہ ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ اے سیدی، اے مولانا، مجھے بتائیں کہ اس فن کے اندر آپ کا استاد کون ہے؟ کیا بتائیں کہ اس فن کے اندر آپ کا استاد کون ہے؟ سید اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے صرف 4 قاعدے سیکھے تھے، میں نے اپنے والد گرامی سے صرف 4 قاعدے سیکھے تھے، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، وہ بھی اس لیے کہ ان قاعدوں کا استعمال ترکے کے مسائل کے اندر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بات چل رہی ہے، میرے امام کی بارش بھی حاضری دینے کے لیے آ گئی ہے۔
اچھا سوال ہوا، امام سے پوچھا امام بتائیں کہ اس فن کے اندر آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے صرف 4 قاعدے سیکھے تھے، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم۔ کیوں؟ وہ بھی اس لیے کہ ان کا استعمال ترکے کے مسائل کے اندر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک فن کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا، میرے والد گرامی آئے اور کہا کہ اے احمد رضا، تم اپنا وقت اس کام کے اندر صرف کیوں کرتے ہو؟ یہ سارے علوم تو تمہیں بارگاہ الہی سے سکھا دیے جائیں گے۔ اور کہا کہ یہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے یہ سارا سرکار کا کرم ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سرکار کا کرم ہے، مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا کیسا فیضان ہے، سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس فن کے اوپر بھی قلم اٹھاتے ہیں اس فن کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اگر ترجمہ قرآن ہو تو سید اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کا ترجمہ لکھ کر کتنا بے مثال ترجمہ ہمیں عطا کیا۔ اگر تفسیر قرآن کی بات ہو تو سورہ والضحیٰ کی تفسیر آپ نے 6 گھنٹوں کے اندر بیان کیا، لیکن ابھی بھی مکمل تفسیر بیان نہ کی۔ فن حدیث ہو تو مولانا حفیظ خان رضوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فن حدیث کے اندر کیسا کام کیا ہے کہ اگر آج کے دور میں امام بخاری اور امام مسلم موجود ہوتے تو وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے۔ اور آپ نے نعتیہ کے اندر، سرکار کی نعت کے اندر کیسے کلام کو، کیسے اشعار کو بہایا، ہزاروں کلمات، سینکڑوں اشعار سرکار کی بارگاہ میں لکھ دیے، اور کیسے بے مثال لکھے کہ آج تک بھی وہ مسلمانوں کے دلوں میں مقبول ہیں۔ کتنا ہی پیارا کلام لکھا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی ایسا پیارا کلام لکھا ہے کہ اس کے ایک ایک شعر کے اندر عشق نبی کا لہو جو ہے گرماتا ہے۔ اور میرے امام سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ کی جتنی بھی توصیف کی جائے اتنی کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ساری ذات ہی ذات معجزہ کرامت ہے، اللہ پاک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کمالات سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عروج بخشا ہے کہ آج سید اعلیٰ حضرت کی ذات یہ اہل سنت کی نشانی بن چکا ہے۔ آج عقائد اہل سنت کو فکر رضا سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو ایسا مرتبہ دیا کہ آج ان کے شہر کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے اسی شخص کو حقیقی اہل سنت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے دامن کو سید اعلیٰ حضرت کے دامن کے ساتھ جوڑ لو۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس گھر میں پہرا سخت ہوتا ہے اس گھر کو لوٹے جانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور جس گھر میں پہرا کمزور ہوتا ہے اس گھر کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو فکر رضا سید اعلیٰ حضرت کی ذات وہ مضبوط پہرا ہے۔ اگر کوئی انسان عقائد کے اندر، مسائل کے اندر سید اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو فرمایا یاد رکھو اس کے عقائد کا جو محل ہے وہ لٹیروں سے محفوظ ہے، بد عقیدوں سے محفوظ ہے، بد مذہبوں سے محفوظ ہے۔ انشاءاللہ الکریم وہ کبھی بھی مذہبی کے چال میں نہیں پھنسے گا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو سید اعلیٰ حضرت کے دامن سے دور کر لیا، جس نے اپنی بھولی بالی یہ سوچ بنا لی کہ بھئی میں قرآن و حدیث سے خود مسائل سمجھ سکتا ہوں، مجھے سید اعلیٰ حضرت کی کوئی ضرورت نہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہے اس دور کے اندر بڑے بڑے علامہ اور فقہا جب سید اعلیٰ حضرت کی ذات سے ہٹتے ہیں، عقائد فکر رضا سے ہٹتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بد مذہبیت کے گھروں میں جا کر گر رہے ہیں۔ اس لیے دامن رضا کو مضبوطی سے تھامے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو دامن رضا سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے تم رضا ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دامن سے لپٹے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور فکر رضا اور عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ